السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم غالباً 5 اسباق پڑھ چکے ہیں اور 4 مشق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے اگر آپ نے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہیں، ہم پروناؤنسیشنز پڑھ رہے تھے، یعنی تلفظ جو انگریزی الفاظ ہیں ان کے تلفظ اردو میں کیا ہوتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی آواز آ رہی ہے اس لفظ سے، تو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اور آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ جی، ڈی، ایس، ان تینوں کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ ان کے جو تلفظ ہیں وہ ہم آج بتانے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں نے کانسوننٹس کے پروناؤنسیشن بتائے تھے، اور خاص کر سی کی جو تفصیلی بحث تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آج ہم بات کریں گے ڈی کے بارے میں، جی کے بارے میں اور ایس کے بارے میں، ان تینوں کے متعلق ان میں ذرا تفصیل ہے تو ہم یہی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ڈی کا تلفظ، ڈی کا پروناؤنسیشن، تو اس میں ذرا تھوڑی سی بس وضاحت ہے۔ اگر ڈی کے بعد یو یا آئی آتا ہے کہیں پہ، آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت ڈی کی آواز جیم میں بدل جاتی ہے۔ ویسے عام طور پر ڈی دال اور ڈال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ڈی کے بعد کہیں آئی یا یو آیا تو ان دونوں صورتوں میں ڈی کی آواز جیم میں بدل جاتی ہے، اور اس وقت ڈی سے آپ جو آواز ادا کریں گے وہ جیم ہوگا، دال ڈال نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں ایجوکیشن، ایجوکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ہے، ڈی کے بعد یو ہے، آپ ڈی کو ڈال یا دال ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اسے پڑھیں گے ایجوکیشن، اور اس لیے آپ جیم پڑھیں گے کیونکہ ڈی کے بعد یو آیا ہے، اور ڈی کے بعد اگر یو آئے تو اس کو جیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد گریجویشن، گریجویٹ، تو گریجویٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی کے بعد یو آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈی ہے، ڈی کو ہم جیم کے تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سولجر، سولجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی کے بعد آئی ہے، اسی لیے ہم اس کو جیم کی آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جہاں پہ ڈی کے بعد یو ہو یا آئی ہو تو اس میں ڈی کو جیم کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ڈی کی بس اتنی سی تفصیل تھی کہ اس صورت میں، اس ترتیب میں، جب ڈی کے بعد آئی آئے یا یو آئے تو ڈی کو ہم جیم پڑھیں گے۔ یہ ضروری تھی تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ہم آگے جائیں گے۔ جی کا تلفظ، جی کے بارے میں بھی ذرا تفصیل ہے تھوڑی سی۔ یہ کبھی جیم پڑھا جاتا ہے اور کبھی گاف، کہاں پہ جیم اور کہاں پہ گاف، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم اب آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ جی کی 2 تلفظ ہیں، اس سے 2 آواز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جی کے بعد ای آتا ہے تو اس کا تلفظ جیم ہو جاتا ہے، اس کی آواز جیم میں بدل جاتی ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں جیم، جیم کہتے ہیں قیمتی پتھر کو ویسے۔ اچھا، اسی طرح ایج، اسی طرح جنٹل، جنٹل اچھا آدمی، ایج عمر کو کہتے ہیں، پیج صفحہ، یہ جو فیس بک پیج ہوتے ہیں ان کو بھی پیج کہتے ہیں، اردو میں ان کو صفحہ کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چاروں میں جی کے بعد ای آیا ہوا ہے، اور یہ ان چاروں کو ہم جیم پڑھتے ہیں کیونکہ جی کے بعد ای آیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری آواز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ باقی اکثر جگہوں پر اس کا تلفظ گاف ہوتا ہے۔ اگر جی کے بعد ای آ جائے تو اس صورت میں ہم جیم پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے صورتیں ہیں تو ان میں اکثر جیم نہیں پڑھتے ہیں بلکہ گاف پڑھتے ہیں۔ ادائیگی کے لیے، جیم کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے، جیم کی آواز کو نکالنے کے لیے جے استعمال ہوتا ہے، اور جی اس صورت میں جیم ہوتا ہے جس صورت میں جی کے بعد ای آ جائے، اور جہاں پہ جی کے بعد ای نہ آ جائے وہاں پہ اکثر ان کو گاف پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایس کی باری آتی ہے، تو ایس کے جو تلفظ ہیں 3 ہیں جو خاص ہیں، اہم ہیں، جو اکثر آتے ہیں: زا، سین، شین۔ کہاں پہ زا، کہاں پہ سین اور کہاں پہ ایس کی آواز شین ہوتی ہے، تو اس کی ہم مختصراً آپ کو بتاتے چلیں گے۔ پہلی آواز جو ہے زا والی، کہ زا ایس کی آواز کب بنتا ہے، تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بی ہی، جی، ڈبل جی، جی ہی، آئی ہی، او ہی، ڈبل ہی، وائی۔ یہ جو ہم نے صورتیں بیان کی، بی ہی، جی، جی جی،
جی ہی، آئی ہی، او ہی، ڈبل ہی، وائی. یہ غالباً 8 شکلیں ہوئی. یہ 8 شکل آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی صورت ہو، یہ اگر کسی جملے کے اخیر میں آ جائیں اور پھر ان کے بعد ایس لگا ہوا ہو تو اس صورت میں ایس کی آواز زا نکلتی ہے. یہ ایک لفظ کے اخیر میں آ گئے یہ 8 صورت، اور پھر اس کے بعد ایس لگا ہوا ہو تو اس صورت میں ایس کو زا پڑھیں گے. اب مثال کیا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ بی ہی آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹیوبز. ٹیوبز میں آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ کے اخیر میں بی ہی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایس ہے تو اس ایس کو زا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے بی ہی آیا ہوا ہے. ٹرائبز، ٹیوبز نالیاں، ٹرائبز قبیلے. ٹرائبز میں بھی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بی کے بعد بی ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ایس کو زا پڑھیں گے. ریگز، چھتڑے. تو ریگز میں آپ دیکھ لیں کہ جی آیا ہے اور جی کے بعد ایس ہے، تو جہاں پہ جی آئے اور اس کے بعد ایس آئے تو اس ایس کو بھی زا کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. بیگز، بیگز میں آپ دیکھ لیں کہ جی آیا ہے اور جی کے بعد ایس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم زا کی آواز کے ساتھ بیگز پڑھیں گے، بیگز نہیں پڑھیں گے، سین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح پگز، کھونٹیاں. پگز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جی کے بعد ایس آئے تو وہاں پہ زا کی آواز ادا ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پگز میں جی کے بعد ایس آیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایگز، ایگز میں کیا ہے، ڈبل جی. ہم نے کہا تھا کہ ڈبل جی ہو اور اس کے بعد ایس ہو تو اس ایس کو بھی زا کی آواز کے ساتھ ہم ادا کریں گے، تو یہاں پہ وہی صورتحال ہے. ایگز انڈوں کو کہتے ہیں. ایجز، کیجیز. ایجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے، یہ بھی ہم نے قانون بیان کی تھی. اور کیجیز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کے بعد ای آیا ہوا ہے، جی ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی زا کی آواز کے ساتھ ہم اسے پڑھیں گے. اس سے آگے ہم جائیں گے تو کرائز، لیڈیز. کرائز چلاہٹ. اچھا، تو کرائز میں آپ دیکھ لیں کہ آئی ہی آیا ہوا ہے اور آئی ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی زا کی آواز کے ساتھ ہم اسے پڑھیں گے. لیڈیز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ہی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایس آیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا، زا کی آواز کے ساتھ ایس کو ہم نے پڑھا. کیونکہ آئی ہی کے بعد ایس آ رہا تھا. آئی ہی کے بعد جب ایس آئے تو اس کو زا کی آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہیروز، او ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے، ہیروز بہادر آدمی. گوز، جاتا ہے. اس میں بھی او ہی کے بعد ایس آیا ہوا ہے اور ان دونوں مثالوں میں ہم زا کی آواز ادا کرتے ہیں ایس کا جو تلفظ ہے. روپیز، پیسے. ڈبل ہی کے بعد ایس آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو زا کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. اور اس کے بعد جو مثال ہے بیز، شہد کی مکھیاں. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل ای اور اس کے بعد ایس آیا ہوا ہے اور یہ قانون ہم نے بیان کی تھی. اخیر کے جو 2 مثالیں ڈیز، ٹوائز. ڈیز دن، ٹوائز کھلونے. ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی آیا ہوا ہے اور وائی کے بعد ایس، تو جہاں پہ وائی کے بعد ایس ہو تو وہاں پہ بھی ہم زا پڑھیں گے ایس کی آواز کو. یہ پہلا تلفظ تھا ایس کا کہ اس میں ہم کیا کر رہے تھے، زا کے ساتھ اس کو ادا کر رہے تھے. اچھا، اب دوسری بات آتی ہے کہ اس کو ایس کب ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں جی ایچ ٹی، ٹی ہی، کے ہی، پی ہی، پی ایف ہو اور اس کے بعد ایس لگا ہو تو اس کی آواز سین ہوتی ہے. یہ کچھ جو ہم نے طریقے بتائے، جو اشکال بتائے، اگر ان شکلوں سے کوئی شکل پیش آئی تو صورت میں اس کو سین پڑھیں گے. پہلی شکل یہ ہے کہ کسی لفظ کے اخیر میں ایف آئے اور اس کے بعد ایس ہو تو اس میں ہم سین پڑھیں گے، جیسے روفس، چھتیں، چھتوں کو کہتے ہیں. شپس، کشتیاں. اس میں بھی شپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخیر میں پی ہے اور پی کے بعد ایس ہے تو یہاں پہ ہم سین پڑھیں گے کیونکہ قانون یہی تھا کہ پی کسی لفظ کے اخیر میں اور اس کے بعد ایس ہو تو اس کو سین پڑھیں گے. ہوپس، امیدیں. اچھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ہی ایک لفظ کے اخیر میں آیا ہے اور اس کے بعد ایس ہے تو اس میں بھی سین پڑھیں گے. جوکس، جوکس میں آپ دیکھ لیں کہ کے ہی آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایس ہے تو اس میں بھی ہم سین پڑھیں گے. جوکس، لطیفے، مزاحیہ جملے. کائٹس، ٹی ہی اور ٹی ہی کے بعد ایس ہے تو اس میں بھی ہم سین کے آواز کے ساتھ ایس کو ادا کریں گے. کائٹس، پتنگیں. نائٹس، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
جی ایچ ٹی کے بعد ایس آیا ہوا ہے، اور جہاں پہ جی ایچ ٹی کے بعد ایس آئے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ سین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ دو تلفظ ہوئے۔ پہلا تلفظ زا کی آواز تھی، اس میں ایس، اور دوسرے تلفظ میں ہم نے آپ کو جس طرح بتایا اس میں ایس تھی، اور تیسری آواز جو ایس سے ادا کر سکتا ہے بندہ وہ شین کی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب ایس یا ایس ایس کے بعد آئی او این یا آئی اے آ جائے تو اس صورت میں ہم ایس کو شین پڑھیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایشیا، تو ایشیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس کے بعد آئی اے ہے۔ پہلا شرط کیا تھا؟ پہلا شرط یہ تھا کہ ایس ہو یا ایس ایس ہو، ٹھیک؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا میں ایس آیا ہوا ہے۔ اچھا، ایس کے بعد کیا ہو؟ ایس کے بعد آئی اے ہو یا آئی او این ہو۔ دوسرا شرط کیا تھا؟ دوسری شرط یہ تھی کہ آئی اے ہو یا آئی او این ہو۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایشیا میں کہ ایس کے بعد آئی اے ہے، اور آئی اے جب آ گیا ایس بھی آ گیا، دونوں شرطیں جب پوری ہو گئی تو اس وقت ہم پڑھیں گے ایشیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ پڑھیں سیشن۔ سیشن میں پہلا شرط کیا تھا؟ ایس ہو یا ایس ایس ہو، تو اس میں ایس ایس ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آئی او این ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایس کے بعد آئی او این ہے، تو اس کو بھی سیشن پڑھیں گے۔ مدت کار، کام کرنے کا اوقات، وقت۔ اچھا، ملیشیا ایک ملک کا نام ہے، ملیشیا۔ ملیشیا میں بھی آپ دیکھ لیں ایس آیا ہے اور ایس کے بعد آئی اے آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ ملیشیا پڑھا۔ ملیشیا یا ملیزیا نہیں پڑھتے ہیں، غلط ہے ایسا پڑھنا۔ اچھا، ٹینشن۔ ٹینشن میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایس آیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد آئی او این ہے، اسی لیے ہم اس کو شین پڑھیں گے۔ شین کی آواز کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے ہم ٹینشن، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ قواعد تھے جو ڈی جی ایس کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور ان کانسوننٹس کے جو تلفظ ہیں، اب آگے جو باقی رہتا ہے وہ باقی ہم نے مختصراً تو سب کے تلفظ بتا دیے، لیکن کچھ الفاظ وہ ہے جن میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، جیسے واولز تھے تو ان کی وضاحت ہم نے کر دی، پھر کانسوننٹس میں سے سی کی کچھ وضاحت ضروری تھی، وہ پچھلے سبق میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے مکمل طور پر۔ اب اس سبق میں ہم نے جو خاص خاص الفاظ تھے جیسے جی، ایس اور ڈی، ان کے متعلق ہم نے بات کی۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم ٹی کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر جو کنسوننٹس ہیں ان کے بارے میں جو پروننسیشن ہے اس کا بحث ختم ہوتا ہے، لیکن اتنی سی بات باقی رہتی ہے کہ جو سائلنٹ لیٹرز ہیں، خاموش حروف، ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیے، تو ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک سبق شاید سائلنٹ لیٹرز کا ہو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاموش ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں بم۔ بم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی او ایم بی، آخر میں دوبارہ بی ہے لیکن ہم وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، خاموش کر رہے ہیں۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤٹ، ڈاؤٹ میں ڈی او یو بی ٹی، آپ بی کو مٹا رہے ہیں، بی کو نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل چھوڑ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، تو اس کو کیوں خاموش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کے اسباق میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، بہت ہی اہم سبق ہوگا۔ لیکن کانسوننٹس کی جو پروناؤنسیشن ہے، یعنی ان کے جو تلفظ ہیں، ان کے بارے میں یہ سیکنڈ لاسٹ ہمارا کلاس ہوگا۔ اس کے بعد فقط ایک کلاس ہوگا جو کنسوننٹس کے پروناؤنسیشن سے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد ہم سائلنٹ لیٹرز کی طرف جائیں گے، ایک دن وہ بھی ہوں گا، یعنی ایک سبق ان کا ہوگا، اور ان کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کے قواعد میں جائیں گے۔ یہ جب آپ کو یاد ہو گئے، یہ سب آپ نے جان لیے، تو پھر آگے جو اسباق آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔